بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان مقررہ دنوں یعنی ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرو، سو جس نے منا میں 2 دن ٹھہرنے کے بعد واپس جانے میں جلدی کی تو اسے کوئی گناہ نہیں، اور جو منا میں پیچھے پورے 3 دن رہے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور جان لو کہ آخر ایک دن تمہیں اکٹھا کر کے اس کے حضور لے جایا جائے گا، اور لوگوں میں وہ بھی ہے جس کی اس دنیا کی زندگی کے متعلق بات تمہیں بھلی معلوم دیتی ہے، اور وہ بات کرتے وقت بار بار اللہ کو اس اخلاص پر جو اس کے دل میں ہے گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑنے والوں میں سے بہت بڑا جھگڑالو ہے۔ اور جب حاکم بن جائے تو ملک میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو برباد کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جائے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو خود پسندی اسے گناہ پر اور برانگیختہ کر دیتی ہے، اس کے لیے تو جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور پھر لوگوں ہی میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں سے ضرر رساں امور کو دور کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب اور پوری طرح فرمانبرداری کے حلقے میں آ جاؤ، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا اللہ سے کٹوا دینے والا دشمن ہے۔ پھر اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس کھلے دلائل آ چکے ہیں پھسل جاؤ تو تمہیں معلوم رہے کہ تم سزا سے بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب بھی اگر لوگ نہ مانیں تو گویا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی، اور ان پر عذاب آ جائے اور معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، حالانکہ سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور تمام اختیار اسی کا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کس قدر کھلے کھلے نشان دیے تھے، اور جو اللہ کے ہدایت کے انعام کو اسے پا لینے کے بعد بدل دیتا اور اسے ہدایت کے بجائے گمراہی کا موجب بنا لیتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ پھر اللہ بھی سخت سزا دینے والا ہے، اور اس کی سزا انسانوں پر سخت ہی گزرتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں ان کی بے وضاحتی کی وجہ سے تحقیر کرتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے خود کو برائیوں سے بچایا وہ قیامت کے دن ان پر مستقل طور پر فائق ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب سب لوگ فسق و فجور کے ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی قوم ہوتے ہیں، تب اللہ نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور ان کے ساتھ حق و حکمت پر مشتمل کتاب نازل کرتا ہے، تاکہ باہم لوگوں میں ان امور کا جس میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا ہوتا ہے فیصلہ کر دے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ صرف وہی لوگ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے، باہمی ضد کی وجہ سے اس کتاب کے متعلق اختلاف کرتے ہیں، سو اللہ اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اس صداقت کی طرف راہبری کر دیتا ہے جس کے متعلق اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ ہر اس شخص کو جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان لوگوں کی سی حالت پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ انہیں نقصان بھی پہنچا اور سختی بھی، اور وہ جنگ کے سخت مصائب میں بھی مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اس وقت انہیں کہا گیا تھا دیکھو اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے
جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو نیکی بھی تم کرو گے تو اللہ یقیناً کامل علم رکھنے والا ہے، اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز مشکل سمجھو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تم سے عزت والے مہینے کے متعلق یعنی اس میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس خدائے برتر کا اور مکہ کی عزت والی مسجد کا انکار اور اس کے باشندوں کا وہاں سے نکال دینا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ وہ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ اگر ان سے بن پڑے تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، اور دیکھو تم میں سے جو لوگ بھی اپنے اس دین سے مرتد ہوں گے پھر اسی حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوں مر جائیں گے، تو یاد رکھنا چاہیے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں عقارت گئے، اور یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی جائز امید رکھتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ اور نقصان ہے، اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نفع سے ان کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کہ پھر کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو حقیقی ضرورت سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ و بچار کر سکو، ہاں سوچ سے کام لے سکو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور تم سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا جلا لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی بند ہیں۔ اللہ بگاڑنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ اللہ یقیناً غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو۔ اللہ کی مومن بی بی مشرکہ سے خواہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو یقیناً بہتر ہے، اور نہ مسلمان عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مومن بندہ خدا مشرک سے یقیناً بہتر ہے، گو وہ آزاد مشرک تمہیں بہت ہی پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم کے ذریعے جنت اور حفاظت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی تعلیمات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ضرر کی بات ہے، اس لیے تم عورتوں سے حیض کے دنوں میں جنسی طور پر الگ رہو، اور جب تک وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں جنسی تعلق کے لیے ان کے پاس نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا دھو کر پاک و صاف ہو جائیں تو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ۔ اللہ یقیناً بہت باطنی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور بہت ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں اولاد پیدا کرنے کے لیے تمہاری کھیتی ہیں، پس جب جہاں اور جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، اور مستقبل کا فکر رکھتے ہوئے اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ تم یقیناً اس کے روبرو ہونے والے ہو، اور مومنوں کو اس دن کے بارے میں خوشخبری دے دیجیے۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کی بنا پر نیکی، تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح میں مانع نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔
اللہ تمہاری لغو اور بلا ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تم سے اس قسم کی وجہ سے مواخذہ کرتا ہے جو بالارادہ ہے اور تمہارے دلوں نے کھائی ہے، اور اللہ حفاظت کرنے والا اور سزا دینے میں دھیما ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر کے کوئی جنسی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ پھر اگر وہ اس عرصے میں قسم سے پہلے کی اچھی حالت کی طرف رجوع کر لیں تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو یاد رکھو اللہ خوب سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہو وہ بطور عدت 3 طہر تک دوسرے نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں اس حیض یا بچے کا چھپانا جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے جائز نہیں۔ اور اس اثناء میں ان کے یہ خامند اگر وہ اصلاح احوال کا ارادہ کر لیں انہیں اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ عورتوں کے معروف طریق سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ رجعی طلاق 2 دفعہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو بیوی کو حسن سلوک کے ساتھ رکھنا یا اسے احسان کے ساتھ رخصت کر دینا، اور رخصت کرتے ہوئے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کوئی چیز واپس لے لو، اس صورت کے سوا کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ سو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں میں سے کسی کو اس بارے میں کہ عورت شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر خلا کے طور پر علیحدگی اختیار کر لے، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، اس لیے تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں تو یقیناً وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری بار بھی اسے طلاق دی تو اب اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے سوا کسی دوسرے خاوند سے صحبت نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند بھی اسے از خود طلاق دے دے تو ان دونوں پہلے میاں بیوی پر دوبارہ شادی کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، اگر انہیں یقین ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو پہلی 2 طلاقیں دو اور وہ اپنی عدت کی آخری مدت کو پہنچنے لگیں اور یہ میعاد پوری ہونے کو آئے تو اب یا تو طلاق سے رجوع کر کے انہیں حسن سلوک سے روک لو یا حسن سلوک سے رخصت کر دو، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو تا اس طرح ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرتا ہے تو یقین کرو کہ اس نے اپنا ہی نقصان کیا، اور تم اللہ کے احکام کو حقیر نہ قرار دو، اور اپنے پر اللہ کے انعام یاد رکھو، اور جو اس نے تم پر نازل کیا ہے کتاب و حکمت، اسے بھی وہ اس کے ذریعہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر ایک بات سے پوری طرح آگاہ ہے۔